سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی الحسین المظلوم، علی الحسین المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا فی ارض کربلا فی یوم عاشوراء، بلا جرم ولا خطا، الذي غسله دم وكفنه تراب في أرض كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات پر دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو، اس نوکری کو، اس عزاداری کو، اس ماتمداری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرمائے۔
جو مومنین و مومنات اس مجلس اعزاء میں دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار متعال اس میں ایک پیغام دے رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے یہ ہدایت کی ذمہ داری ان کو سونپی کہ جن میں صفات صبر موجود ہے اور وہ پروردگار کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پروردگار کا اپنا ایک نظام ہے، پروردگار کا اپنا ایک قانون ہے، ایک سنت ہے، پروردگار اس کے مطابق چلتا ہے۔ وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کو کچھ عرصے تک مہلت ملے تاکہ اگر وہ ہدایت لے سکتے ہیں تو ہدایت لے لیں، اور اگر ہدایت نہیں لے سکتے تو ان کو مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ جو ان کے ہم مزاج لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ جو ہم فکر لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو پروردگار نے قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں مثالیں دی ہیں کہ میں خود ایسا ماحول بناتا ہوں کہ جو ظالم ہیں، جن کے دلوں میں ہدایت نہیں ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، تو وہ اس پاک راہ سے دور ہو جائیں۔ آپ حضرت نوح کا واقعہ جانتے ہیں، ایک تپتے صحرا میں جہاں میں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے، وہاں پہ کشتی بنانے چلے۔ تو جو حضرت نوح پر ایمان رکھتے تھے آہستہ 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 دور ہوتے گئے، دور ہوتے گئے، دور ہوتے گئے۔ جب خالص مومنین بچ گئے، پھر پروردگار کا حکم آیا کہ اب ان پہ عذاب آئے گا، اب بارش ہوگی اور زمین سے جو پانی ابلے گا۔ جب خالص بچ گئے تو معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، پروردگار امتحان لیتا ہے کہ جو خالص خلص ہیں وہ بچ جائیں، اور جن کے دلوں میں کچی ہے انہیں جدا کر دیتا ہے۔ آپ خود یہ دیکھتے ہیں، جب آپ کے پاس گندم ہو آپ خود کیڑے والی گندم کو علیحدہ کرتے ہیں، تو یہ کیڑے والی گندم آپ چھاؤں میں نہیں رکھتے، دھوپ میں رکھتے ہیں۔ کیڑے والی گندم آپ دھوپ میں رکھتے ہیں تاکہ تپش ہو، سورج کی تپش سے جو کیڑے ہیں جدا ہو جائیں۔ تو پروردگار کا امتحان بھی ایسا ہے کہ وہ آگ میں رکھتا ہے۔ مشکلات آگ ہیں تو آگ میں رکھتا ہے، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ جدا ہو جائیں۔ ہاں، اگر کسی میں کوئی نقص ہے، خامی ہے، تو اسے علم ہو جائے مجھ میں کیا خامی ہے، مجھ میں کیا نقص ہے، تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ تو یہ زندگی جو 60 سال زندگی دی، جو 70 سال زندگی دی، جو 80 سال زندگی دی، کس لیے دی ہے؟ سمجھے گا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، دینا کیا چاہتا ہے یہ 80 سال کی زندگی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اے انسان اس زمانے کی قسم، تیری 80 سال کی زندگی کی قسم، تیری 60 سال کی زندگی کی قسم، گزرتے ہوئے دنوں کی قسم، جس طرح تو زندگی گزار رہا ہے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو خسارے میں ہے۔ 40 سال گزر گئے ہیں، صبح کی اذان آ رہی ہے، ایک دن بھی تو نے نہیں سوچا کہ میں جا کے صبح کی نماز پڑھ لوں، ایک دن بھی نہیں سوچا کہ پروردگار نے مجھے یہ مال و دولت دیا ہے، کس لیے دی ہے، کس لیے دی ہے مال و دولت، وہ کیوں دینا چاہتا ہے؟ بعض لوگوں کو محروم رکھتا ہے، بعض لوگوں کو دولت دیتا ہے۔ دونوں بھائی ہیں، ایک ہی باپ سے ہیں دونوں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، کیوں؟ 2 دکانیں ہیں ساتھ میں ہیں، دونوں ایک جیسی دکانیں ہیں، 1 کروڑ روپیہ کما کے جا رہا ہے، ایک فقیر بن کے جا رہا ہے، کیوں؟ اس کے راز ہیں، اس کی خلقت ہے، مجھے ان رازوں میں پہنچنا ہے، وہ کیوں مجھے دولت دے رہا ہے، کیوں؟ کیا چاہتا ہے؟
چاہتا ہے مجھ سے؟ 1 کروڑ روپے کی گاڑی خرید لوں، 2 کروڑ کا گھر خرید لوں؟ نہیں، میں چاہتا ہوں اتینی حتی اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ باراللہ تیری کون سی صفات ہے تم مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے؟ میری صفت یہ ہے کہ میں سخی ہوں، میں کریم ہوں، میں جواد ہوں، میں اپنوں کو بھی عطا کرتا ہوں، غیروں کو بھی عطا کرتا ہوں۔ میری صفت یہ ہے جو مجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہوں، جو سجدہ نہیں کرتے ان کو بھی عطا کرتا ہوں۔ میری صفت حنانیت ہے، حنان ہوں، منان ہوں، غفور ہوں، شکور ہوں۔ تو صبح سے شام تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تجھے اس سے کیا پیغام مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو مجھے بھی 70 سالوں میں 80 سالوں میں اپنے اندر صفات رحمانیت پیدا کرنی ہے، رحیمیت پیدا کرنی ہے۔ کیوں پیدا کرنی ہے؟ حتی اجعلک مثلی، تاکہ تجھے اپنے جیسا بناؤں۔ صفات پیدا کر پھر بناؤں گا اپنے جیسا۔ باراللہ اپنے جیسا کیسا بنائے گا؟ کیا اللہ بنائے گا؟ نہیں، میری صفت یہ ہے، میں کہتا ہوں کن فیکون، تو بھی کہے گا کن سیکون۔ میں تجھے کن فیکون کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں، تجھے اس مقام تک لے جانا چاہتا ہوں جس مقام پہ میں خود موجود ہوں۔ کیوں پہنچانا چاہتا ہے؟ سوال یہ ہے، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ کیوں پہنچانا چاہتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ عرض کیا 3 صفات ہیں، ایک سخی ہے، ایک کریم ہے، ایک جواد ہے۔ سخی وہ ہے کوئی مانگنے آتا ہے، ایک شخص آیا در پہ، فقیر آیا، اس نے آ کے سوال کیا مجھے 50 روپیہ دے دو، مجھے 100 روپیہ دے دو۔ تو جو مانگنے والے کو جتنا مانگا اتنا دے دے اسے سخی کہتے ہیں۔ مانگنے والے نے جتنا مانگا اتنا دے دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی۔ کریم اس کو کہتے ہیں، مانگنے والے نے 100 مانگا، اس نے 500 دے دیا، ضرورت سے زیادہ دے دیا، اسے کریم کہتے ہیں۔ جواد کی صفت یہ ہے، کریم اور جواد میں فرق ہے۔ جواد بھی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، 100 مانگا 500 دے دیا۔ کریم بھی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، 100 مانگا 500 دے دیا۔ لیکن کریم اور جواد میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے، کریم اس کو دیتا ہے جو اس کے در پہ آتا ہے۔ کریم ضرورت سے زیادہ اس کو دیتا ہے جو اس کے در پہ آتا ہے۔ جواد انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی آئے تو دے، بلکہ خود چل پڑتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا میرے پاس اتنا کچھ ہے، اگر میں سب کو بھی دے دوں ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے کسی کو دوں۔ کوئی ہے ہی نہیں جسے دے، کوئی ہے بھلا خدا کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک مخلوق خلق کی کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں۔ تو جب اسے دیا، دیکھیں توجہ فرمائے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں کیوں آئے؟ میں آپ کو کہتا ہوں بڑے بڑے علماء سے جا کے پوچھئے، جنہوں نے اہل بیت سے اپنا رابطہ قطع کر لیا، ان سے جا کے پوچھئے، اہل بیت والوں سے نہیں، کیونکہ ہمارا تو سلسلہ قائم ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر کون بتائے گا؟ یہ قرآن کے راز کون بتایا؟ یہ موضوع وہ ہے جو ایک مجلس کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ ان سے جا کے پوچھئے دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ جب اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے وہ ہم سے سجدے کیوں کرانا چاہتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ ہمیں بھیج دے، جنت میں ڈائریکٹ بھیج دے، مگر اس کی کوئی خدائی میں کمی آئے گی؟ کیوں ہمیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے؟ کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ جا کے پوچھئے، خاموش ہو جائیں گے، جواب نہیں ہے۔ جب خلق کیا تو امام ششم فرماتے ہیں پروردگار نے سب کچھ انسان کو دے دیا، جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ جب سب کچھ دے دیا تو اس کے پاس بھی سب کچھ ہے۔ جب سب کچھ ہے اس میں خامی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے،
کیونکہ اس کے پاس بھی خامی نہیں تھی، کمی نہیں تھی، نقص نہیں تھا، تو جب وہ خود پر تھا تو اس نے اسے بھی پر کر دیا. لیکن جب یہ پر ہوا تو اس نے آواز دی انا رب الاعلی. کیونکہ پر ہو گیا ہے، خامی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے. اب اس میں کیسے یہ محسوس ہو کہ میں مخلوق ہوں تو خالق ہے؟ کیونکہ پروردگار تو یہ چیز ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ پروردگار میں یہ چیز ہی نہیں ہے. پروردگار میں نقص نہیں ہے. اس کو کیسے سمجھائے؟ بے شک تو ہر لحاظ سے پر ہے، لیکن ایک لحاظ سے تو ناقص ہے. ایک لحاظ سے تم میں خامی ہے. کیا خامی ہے؟ تم مخلوق ہے، میں خالق ہوں. اب وہ نقص کیسے ڈالے؟ اس میں تو نقص نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس میں نقص نہیں ہے، خامی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. اب اس میں نقص کیسے ڈالے کہ تم مخلوق ہے؟ وہ مخلوق نہیں ہے، کیسے اسے سمجھائے تم مخلوق ہے؟ اس نے کہا انا رب الاعلی، میں رب اعلی ہوں. کیسے اس کو سمجھائے؟ تو اس لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کو صرف نقص سمجھانے کے لیے کہ تو محتاج ہے، تو مخلوق ہے، صرف انسان کو یہ سمجھانے کے لیے تو مخلوق ہے، یہ دنیا کا نظام بنایا کہ روح اعلیٰ کو اس جسم میں جو ناقص ہے اس میں ڈالا. آیات موجود ہیں، ابھی میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی. میں نے اس سے پچھلے یا اس سے پچھلے سال پورا عشرہ اس پہ گفتگو کی تھی. تو اس انسان کو سمجھانے کے لیے کہ تو مخلوق ہے، میں خالق ہوں، صرف یہ سمجھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. کون سی دنیا؟ جس میں خامیاں ہی خامیاں ہیں، جس میں کمی ہی کمی ہے، جس میں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں. جسم خامی کا نام ہے، نقص کا نام ہے، کمی کا نام ہے. آپ دیکھیں پسینے سے بدبو آتی ہے تاکہ تجھے پتا چلے کہ تو کون ہے. بہت سے حیوانات ہیں جو ان کا فضلہ نکلتا ہے نجس نہیں ہے. مثلا جو حلال جانور ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، ان کا پیشاب نجس نہیں ہے. اگر کپڑوں پہ لگ جائے نماز ہو سکتی ہے. لیکن انسان کا نجس ہے. سمجھانے کے لیے کہ تو کون ہے، تاکہ دوبارہ اگر تجھے میں طاقتیں دوں تو دوبارہ نہیں کہنا کہ انا رب الاعلی، تاکہ تجھے یہ فرق محسوس ہو. بے شک میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن خالق تو ہے، مالک تو ہے، رب تو ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، جہاد، یہ ساری تربیت کرنے کے لیے کہ تو خالق ہے. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال مسلسل عبادت کر تاکہ تیرے وجود میں راسخ ہو جائے میں محتاج ہوں، تو محتاج نہیں ہے. اس لیے کہا رات کے 3 بجے بھی اگر اذان کی آواز آئے اٹھ کھڑا ہو کہ میں تیرا غلام ہوں. اگر نہیں اٹھ رہا تو اس کے اندر انانیت موجود ہے، غرور موجود ہے، تکبر موجود ہے. میں کچھ ہوں. بہت آیات موجود ہے اس کے بارے میں. ابھی میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا، یہ تو ایسے ہی آ گیا، وگرنہ میرا موضوع کچھ اور طرف جانا تھا. میں نے صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. اس لیے ارشاد فرمایا ایک آیت کا، جہاں تک مجھے آیت یاد آ رہی ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. پروردگار کہتا ہے یہ انسان، یہی انسان جو ناقص ہے، جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، جو تھوڑا سا کھا لے تو بدبو نکلتی ہے، یہی انسان جو کمزوریوں کا گھر ہے، یہی انسان. اسے بھی تھوڑی سی قدرت دوں، تھوڑا سا پیسہ دوں تو خود کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے. تو اس روح کی کیا عظمت ہوگی جس کے پاس نقص بھی نہیں تھا، اس کے تکبر کی کیا عظمت ہوگی جب اس نے کہا انا رب الاعلی. یہی انسان میں تجھے تھوڑی سی قدرت دوں، تھوڑا سا پیسہ دوں تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. بہرحال پیغام کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، جہاد ہماری تربیت ہو.
کس چیز کی تربیت؟ کہ دوبارہ اگر ہمیں طاقتیں دیں تو اپنی حد میں رہیں. کون سی حد؟ کہ تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، صرف یہ حد ہے بس. اس کے بعد میں سب کچھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں کریم نہیں جواد ہوں. اگر اس مقصد کو کوئی سمجھ جائے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس جو ہی پیسہ آتا ہے بے شک اللہ کی نعمت ہے لیکن اس دنیا کے لیے نہیں ہے. اسی لیے میرے مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک باغ تھا، آپ نے وہ باغ بیچا، اس کی قیمت تقریباً 30,000 درہم تھی. 30,000 درہم تھی. سونے چاندی کے سکے تھے، درہم چاندی کے سکے ہوتے. اسی طرح جب جنگیں ہوتی مال غنیمت ملتا تو ہر کسی کو اس کی شجاعت کے مطابق ملتا، جتنی شجاعت ہوتی اس کے مطابق ملتا. تو ایک جنگ ہوئی، وہاں سے بہت زیادہ آپ کو مال غنیمت ملا. گھر تک پہنچنے سے پہلے کچھ بھی نہ رہا. گھر تک پہنچنے سے پہلے کچھ بھی نہ رہا. آپ گھر آئے، گھر میں دیکھا تو فاقے ہیں، گھر میں آٹا بھی نہیں ہے. آپ نے اپنی زرہ اٹھائی، بازار میں گئے، زرہ گروی رکھی اور 2 درہم کا آٹا لے کے آئے. جب آپ لے رہے تھے ایک صحابی نے دیکھا، آپ سے پوچھا کہ ہمیں بھی مال غنیمت ملا ہے، آپ کو بھی ہم سے زیادہ ملا ہے کیونکہ آپ کی شجاعت زیادہ ہے. ہم اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود ہم غنی ہو گئے ہیں، آپ کا مال کدھر ہو گیا؟ آپ کا مال کدھر گیا؟ آپ کو بھی ملا، آپ کا مال کدھر گیا؟ آپ نے کہا میں نے وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا، جو کچھ تھا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا. تو وہ کہنے لگا یا علی کم سے کم اپنے گھر کے لیے 2 درہم تو رکھ لیتے، بجائے اس کے کہ زرہ جا کے آپ گروی رکھیں. 2 درہم تو رکھ لیتے. تو اس کے بعد آپ نے آہ بھری، آپ نے کہا آہ من قلت الزاد و طول السفر، کہ زاد راہ کم ہے اور سفر بڑا طولانی ہے. زاد راہ کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے. یعنی جہاں پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ہے دینا پڑے گا. جب جو کچھ ہے دینا پڑے گا تب وہ اس کے پاس جو کچھ ہے پھر وہ سب کچھ دے دے گا. اب کچھ پوچھتے ہیں کہ میرے مولا کی حد کیا تھی، کون کون سی طاقتیں تھی، کون کون سی طاقت نہیں تھی. جب میرے مولا نے سب کچھ دے دیا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ نہ دیتا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ نہ دیتا؟ فلسفہ دنیا کا یہی ہے، مقصد یہی ہے. اگر کچھ بچا کے رکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں وہ ضائع کر رہے ہیں. بہرحال انبیاء کس لیے آئے، اولیاء کس لیے آئے، رسول کس لیے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اصل میری گفتگو یہی تھی لیکن وہ آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے میں کہاں چلا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب میں نے یہ قرآن تجھ پہ نازل کیا، تجھ پہ. کسی اور میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے. تجھ پہ نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ ان لوگوں کو ان ظلمتوں سے، اس دنیا سے یہ ظلمت ہے، ان اندھیروں سے نور کی طرف لے جا، روشنی کی طرف لے جا، دنیا سے آخرت کی طرف لے جا. میں نے بھیجا اسی لیے ہے. تو انبیاء کا مقصد یہی تھا، نور کی طرف لے جانے آئے ہیں، روشنی کی طرف لے جانے آئے ہیں، آخرت کی طرف لے جانے آئے ہیں. اس دنیا کی طرف نہیں لے جانے آئے، آخرت کی طرف لے جانے آئے ہیں. مقصد انبیاء یہی ہے. تو پھر عاشورہ کا کیا مقصد ہے، محرم کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ نے 10 دن گزارے، عاشور نے ہمیں کیا پیغام دیا، ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟
جب انبیاء کا مقصد ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانا ہے تو میرے مولا امام حسین کا کیا مقصد ہوگا؟ امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ اپنی عزاداری سے، اپنی قربانی سے خود ذبح ہو گئے، کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں ذبح ہو گیا ہوں تو تم صبح شام گریہ کرو اور میں تمہیں جنت میں لے جاؤں؟ گریہ مقصد ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہ جو بعض لوگوں نے، نادانوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ جی جی گریہ کریں، آپ سب کی ٹکٹ لگی ہوئی ہے، ٹکٹ مل جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے سب. کیا یہ مقصد ہے؟ سارا سال گناہ کریں، سارا سال معاذ اللہ گالیاں دیں، غیبت کریں، تہمت کریں، جی جی آپ مجلس میں آ گئے، آپ نے ایک آنسو بہا دیے، آپ سب کی ٹکٹ تو پوری ہوگی، آپ سب نے جانا ہے. نہیں، علم کیا ہے، شعور کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، بصیرت کیا ہے؟ کون بتائے گا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بتائے گا جو 8 جماعت بھی پاس نہیں کر سکا، وہ بتائے گا، وہ بتائے گا قرآن کیا کہتا ہے. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ ایک ایرانی شاعر ہیں، ایرانی شاعر، انہوں نے فارسی میں ایک نظم لکھی ہے، وہ میرے اب ذہن میں نہیں ہے، میں ڈھونڈتا رہا ہوں لیکن مجھے اس کا مفہوم یاد ہے. وہ ایرانی شاعر، اس نے نظم لکھی، اس نے کہا میں ایک گاؤں میں گیا، پرانے زمانے کا وقت تھا، گاؤں میں گیا، وہاں پہ میں نے ایک خچر کو دیکھا، گدھے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا گول چکر لگا رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، تیل پیس رہا ہے یا جو کچھ پانی نکال رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، پرانے زمانوں میں ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں. تو میں نے دیکھا اس کے آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا اس کی پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں اگر پٹی کھولتے ہیں تو یہ رک جاتا ہے، پٹی باندھتے ہیں چلنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس میں کیا فلسفہ ہے، پٹی باندھیں تو چلتا ہے، پٹی کھول دیں. وہ کہتے ہیں یہ سمجھتا ہے، یہ جانور بھی سمجھتا ہے میں کیوں ایسے فضول چکر لگا رہا ہوں، یعنی ایسے فضول میں کیوں چکر لگا رہا ہوں. جانور کو، اس حیوان کو، اس خچر کو بھی علم ہے کہ یہ جو میں گھوم رہا ہوں یہ بے فائدہ ہے، جتنا اس کو علم ہے، جتنا اس کو شعور ہے. تو انسان 60 سال عبادت کرتا رہے، 60 سال عزاداری کرتا رہے، اپنی زندگی گزار جائے، اس سے علم نہ ہو، شعور نہ ہو، بصیرت نہ ہو، تو اس کا کیا فائدہ اس علم کا، اس عزاداری کا، اس عبادت کا، کہ پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے، کہ میں کیوں عزاداری کروں، میں کیوں گریہ کروں، کیوں ماتم کروں. کیا امام حسین علیہ السلام نے جو خود کو شہید کرا دیا اسی لیے کرا دیا جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خود کو سولی پہ چڑھا دیا تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو؟ کیا یہ نظریہ ہے؟ ہمارا بھی وہی نظریہ ہے، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہی نظریہ ہے، ایک آنسو بہاؤ جنت تیار ہے. ہاں یہ حدیث موجود ہے کہ آنسو بہانے سے امام شفاعت فرمائیں گے، امام کی شفاعت نصیب ہوگی، حدیثوں سے انکار نہیں ہے. لیکن میں اکثر کہہ چکا ہوں نہ ایک آیت سے فیصلہ ہوتا ہے اور نہ ایک حدیث سے فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک آیت تھوڑی ہے، 6666 کے قریب آیاتیں ہیں، ہمارے پاس 50,000 حدیثیں ہیں. یہ بعض اوقات ممبر پہ آ کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو فلاں حدیث موجود ہے، یہ ملا تجھ سے غلط کام کرا رہے ہیں. تو ایک حدیث پڑھ رہا ہے، جو 50,000 حدیثیں اور ہیں ان کو کون پڑھے گا؟ ایک آیت پڑھ رہا ہے. اور یہ بتا پہلے جو تو ترجمہ کر رہا ہے ترجمہ بھی یہی ہے یا نہیں ہے؟ مقصد عزاداری کیا ہے؟ مقصد گریہ کیا ہے؟ ہدف گریہ کیا ہے؟ آپ نے 10 دن گزار دیے، یہ سلسلہ محرم کی آخری مجالس ہے. مقصد عزاداری کیا ہے؟ خود زیارت اربعین میں ارشاد فرماتے ہیں بازالا محجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ و حیرت الضلالہ. اے میرے امام،
آپ نے اپنے جگر کا خون دیا ہے. لفظ ہے جگر کا خون دیا ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں جگر کا خون دیا ہے. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ ان لوگوں کو جہالتوں سے نور کی طرف لے جائے، بے بصیرتی سے شعور کی طرف لے جائیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں. وہی پیغام لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ انسان کو شعور دیں، بصیرت دیں، علم دیں. تو امام حسین نے خود کو قربان کر دیا کہ یہ لوگ شعور پکڑیں، بصیرت ہو، علم ہو، نور ہو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ نمازیں کیوں ہیں، یہ روزہ کیوں ہے، یہ حج کیوں ہے. وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ گریہ کیوں ہے، ماتم کیوں ہے. اسی لیے سارا سال گناہ کروں، جس طرح وہ گنگا میں نہاتے ہیں میں ماتم میں اس طرح ماتم کر کے میں بخشا جاؤں. نہیں، مجھ میں شعور پیدا ہو، بصیرت پیدا ہو، علم پیدا ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنے. میرے گناہ سے میرے وقت کا امام گریہ کرتا ہے. میں نے گناہ نہیں کرنے، میں نے شیطان سے دور رہنا ہے. مقصد ہدایت یہی تھا کہ اس دنیا سے دل نہیں لگانا. یہ کیوں چاہتے ہیں جو آج جماعت بھی پاس نہیں ہے، یہ کیوں علماء سے دور کرتے ہیں، علم سے دور کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی امام زمانہ آئیں گے 50,000 علماء کو قتل کریں گے، اور کبھی کہتے ہیں جی علماء ولایت کے منکر ہیں. یہ کیوں علماء کے خلاف کہتے ہیں اس طرح؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے جس دن علم آیا ہماری دال نہیں گلنی. انہیں علم ہے جس دن یہ لوگ علماء کے قریب ہوئے اس دن انہوں نے ہم سے سوال کرنے، ہم سے پوچھنا ہے یہ جو میں نے 2 گھنٹے حضرت علی اکبر کی تیاری پڑھی ہے یہ کہاں سے پڑھی ہے، یہ تو پوچھیں گے. تو پہلا قدم یہ ہے ان کو علماء سے دور کرو. جب علماء سے دور کریں گے خود بخود علم سے دور ہوں گے. یہ کون سا کام ہے؟ یہ وہی کام ہے جو حاکم شام نے مولا علی کے خلاف کیا. بالکل وہی سازش، بالکل وہی، بالکل وہی، اسی ناچ پہ چل رہے ہیں. علماء نے کیا کیا ہے؟ 2 کروڑ کی گاڑیوں کے پہ گھومتے ہیں، کوئی اگر پیسے دے دے پھاڑ کے منہ پہ مارتے ہیں. کیا کرتے ہیں علماء؟ آج امریکہ کن سے ڈرتا ہے؟ خوف کس سے ہے اسے مجھے بتائیں. کس سے خوف ہے؟ طاغوت کو سب سے بڑا خوف آج کس سے ہے؟ کبھی وہ معاذ اللہ سید سستانی کو دھمکیاں دیتا ہے اور کبھی سید علی خامنئی کو دیتا ہے. مجھے بتائیں کبھی اس نے کسی ذاکر کو دھمکی دی ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے ہمارے دشمن یہ نہیں ہے، ہمارے دشمن وہ ہے. میں ہر ذاکر کے خلاف نہیں بول رہا، توجہ کیجئے گا، ہر ذاکر کے خلاف نہیں، ہمیں خود تفقیق کرنی ہے، خود ہمیں سمجھنا ہے. اور ہر عالم بھی اچھا نہیں ہے، ہر لباس پہننے والا تھوڑی عالم بن جاتا ہے. ہم نے خود یہ علم، یہ شعور پکڑنا ہے کہ کون ہے جو مخلص ہے اور کون ہے جو اس لباس میں ہمیں بہکا رہا ہے. لباس پہننے سے تھوڑی کوئی عالم بن جاتا ہے، لباس تھوڑی عالم بناتا ہے. تو وہی سوچ جو حاکم شام کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ بکریاں دیتا، بکرے دیتا، اور خود جب وہ مانوس ہو جاتے بچوں کے ساتھ اٹھوا لیتا کہ معاذ اللہ کوفے سے ایک ڈاکو آیا تھا وہ لے گیا ہے. کس طرح ان کی تربیت کی، غلط تربیت کی. یہ اسی طرح کبھی آدھے منٹ کا کلپ چلاتے ہیں، یہ دیکھو یہ تو امام حسین کی تعظیم بھی نہیں کر رہا، یہ تو غلط مثال دے رہا ہے. آدھے منٹ کا کلپ کہ تقی شاہ صاحب نے امام حسین کی توہین کر دی، آدھے منٹ کا کلپ چلا کے. ایران کے ایک آیت اللہ تھے، جب ہم نئے نئے ایران گئے تھے اس وقت ہم نے یہ سازش سنی. اب سازش سنیے گا کہ وہ اس وقت ان آیت اللہ کی عمر 80 سال تھی. اس وقت سازش چلی فلاں آیت اللہ نے جن کی عمر 80 سال ہے انہوں نے ایک 25 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی ہے. 80 سال عمر ہے. اب آپ کو جو بتایا جائے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟
انسان ظاہری بات ہے، تفتیش تھوڑی کرتے ہیں آج کل ہم لوگ، سوچتے تھوڑی ہیں، جو لوگ جو کہتے ہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہ سنا کہ 80 سال والے نے 25 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر لی۔ قباحت تو نہیں ہے، میں نہیں کہتا اسلام نے منع کیا ہے، لیکن ایک دفعہ انسان سوچتا ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں دنیا سے دور رہیں، فلاں کریں، تو جب تحقیق ہوئی، جب پوچھا تو پتہ چلا جی ہاں انہوں نے 25 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی، اس وقت کی تھی جب ان کی اپنی عمر 28 سال کی تھی۔ توجہ ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ 25 سال کی لڑکی سے شادی کی، لیکن اس وقت کی تھی جب ان کی اپنی عمر 28 سال تھی۔ اب وہ خود 80 سال کی ہے، ان کی زوجہ 78 سال کی ہے۔ آدھا سچ بتایا اور ایسے بتایا کہ لوگوں کو محسوس ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے علماء کے خلاف کرنا، قرآن کہاں سے ملے گا، حق کہاں سے ملے گا؟ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بازل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ۔ یہ گریہ اگر ہمیں جہالت سے نہیں نکال رہا، گریے کا فائدہ نہیں آئے، ہدف نہیں آئے۔ وہ نماز، میں اس ملعون عمر ابن سعد کی نماز کو کہاں لے جاؤں؟ شمر نے 25 حج کیے، ان حجوں کا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ قبول ہیں؟ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیونکہ شعور نہیں تھا، علم نہیں تھی، بصیرت نہیں تھی۔ وہ 4000 حافظ قرآن، کیا وہ تورات کے حافظ تھے، انجیل کے حافظ تھے، یا ہندوؤں کی کتاب کے حافظ تھے؟ معاذ اللہ، قرآن کی بری کتاب ہے، یہ تو نور ہے، یہ تو ہدایت دیتا ہے۔ تو پھر ان کے پاس ہدایت کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، شعور، بصیرت نہیں تھی، جہالت تھی، جس جہالت کا یزید نے فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے عمرو عاص نے کہا، اے معاویہ سے کہا، معاویہ نے عمرو عاص سے کہا، حاکم شام نے عمرو عاص سے کہا، مجھے جنگ صفین کی طرف جا رہے، مجھے خوف ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے کہ علی کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ پتا تو اسے علی کون ہے؟ مرحب و انتر کا قاتل ہے، عمرو بن عبدوت کا قاتل ہے۔ عمرو عاص، کیا تجھے معلوم نہیں علی نے ہمارا کیا حشر کیا ہے؟ تو عمرو عاص کہتا ہے، معاویہ دعا کر علی کی فوج میں جاہل زیادہ ہوں، پھر آگے میرا کام ہے، تو صرف دعا کر۔ اور وہی ہوا۔ امام کیوں کہتے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ وہ کام کیا کہ میری آنکھوں میں کنکر ہے؟ کیوں؟ جی ہم نے بس رونا ہے، یہ 10 دن رونے کے ہے۔ مولانا صاحب آپ مصائب زیادہ پڑھیں، بے شک فضیلت ہے مصائب کی، گریے کی فضیلت ہے، ماتم کی فضیلت ہے، بے شک فضیلت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہدف نہ ہو، مقصد نہ ہونا، تو جو گمراہ کرنے آیا ہے وہ جلدی گمراہ کر کے چلا جائے گا۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اسی چیز کو۔ بازل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ۔ اپنے آپ کو قربان کر دیا، کس لیے؟ تاکہ شعور دے، بصیرت دے، علم دے کہ کس لیے آئے ہو، کیا کرنا ہے، ان نعمتوں کو کیسے بچانا ہے، ان عبادتوں کو کیسے بچانا ہے۔ یہ کون بتائے گا حضرت موسیٰ کی سیرت کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ یہ جو 10 لاکھ روپے پہلے فکس کرتے ہیں، یہ بتائیں گے کہ خلوص کیا ہوتا ہے، توکل کیا ہوتا ہے، پروردگار پہ توکل کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے تو ان کی روزی روٹی کہاں سے چلے گی؟ کبھی نہیں بتائیں گے۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جب ایک واقعہ ہوا کہ فرعون کی سرزمین پہ ایک شخص کے ساتھ کہ انہوں نے ایک مسئلہ ہوا اور وہ شخص وہاں پہ قتل ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدائن کی طرف آئے۔ قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے۔ تو جب آپ آئے مدائن کی طرف تو آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں ان سے دور ٹھہری ہوئی ہیں۔
تو وہ سب پانی بھر رہے ہیں، مشغول ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، وہ تنہا کیوں ہے؟ وہ بھی جانوروں کو پانی پلانے آئی ہے، وہ آگے پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو جا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے، ادب کے ساتھ تمیز کے دائرے میں کیا مسئلہ ہے؟ تم 2 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، لوگ آ رہے جا رہے، تم ان کے قریب کیوں نہیں ہوتی؟ تم اس کنویں میں پانی کیوں نہیں پلاتی ہو اپنے بکریوں کو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس وقت قریب آئیں گی جب یہ خلوت ہو جائے گی، جب سب چلے جائیں گے، کیونکہ یہ نامحرم ہے، ہم ان کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں چاہتی. بہت بڑا پیغام ہے خواتین کے لیے، بہت بڑا پیغام. جب خلوت ہو جائے گی پھر ہم آئیں گے. تو آپ نے کہا شاید خلوت نہ ہو، مجھے اپنی بکریاں دو، میں پانی پلا دیتا ہوں. تو انہوں نے پلا دیا، حضرت موسیٰ نے پلا دیا، کیونکہ وہ تو جا سکتے تھے، وہاں پہ مرد تھے. جب پلا دیا تو آپ آ کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے وہاں پہ دعا مانگی پروردگار سے کہ بار الہ ہر خیر مجھ پہ نازل فرما. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، گفتگو زیادہ ہو جائے گی، نہیں جاتا اس طرف. تو جب پانی پلا دیا، جب وہ گھر پہنچی تو والد محترم نے پوچھا، جو کہ نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت کے ساتھ، انہوں نے پوچھا آج کیوں جلدی آ گئیں؟ تو فرمایا ایک شخص تھا، نہیں پتا ولی خدا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے یہ ماجرا وہ انہوں نے پلا دیا. تو کہا اچھا اس شخص کو لے آؤ. تو وہ ایک خاتون آئی، انہوں نے اس طرح کی میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. تو جب پہنچے وہاں پہ تو وہاں پہ ایک بیٹھک تھی یا سیراں تھا یا کچھ جو کچھ مہمان خانہ تھا، وہاں پہ کھانا لگا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا. اور حضرت موسیٰ جب مصر سے مدائن کی طرف آئے تو امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں آپ نے یہ جو سفر کیا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے راستے میں اتنا گھاس کھایا، اتنا پتے کھائے کہ آپ کے شکم کا رنگ جو تھا وہ بھی سبز ہو گیا. یعنی راستے میں اتنے پتے کھائے، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب وہاں پہنچے، اب بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، وہاں پہ رنگا رنگ کھانے لگے ہوئے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام انبیاء کی صفت ہے، مہمان نواز ہوتے ہیں. تو جب وہاں پہنچے کھانے لگے ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ بھوکے تھے، حالانکہ پیاسے تھے، لیکن آپ نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. آپ بیٹھے رہے، توجہ کیجیے گا، آپ بیٹھے رہے، آپ نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو حضرت شعیب نے کہا بسم اللہ کیجئے، کھانا کھائیے. آپ نے کہا نہیں، میرے دل مٹھی میں آ گیا ہے، خوف میں. انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ کھانا اس بدلے میں ہے جو میں نے پانی پلایا ہے. توجہ ہے؟ یعنی تم مجھے اپنی نعمتوں کا اجر دینا چاہتے ہو، جبکہ میرا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس کا یہ کون بتائے گا؟ یہ باتیں کون بتائے گا اسٹیج پہ؟ یہ شعور کون دے گا خلوص کا، توکل کا، اعتماد کا؟ یہ کون بتائے گا؟ کہا نہیں، میں نے آپ کے ساتھ معاملہ ہی نہیں کیا، میں خوف میں ہوں. کانپنے لگ گئے کہ یہ شاید کھانا، حالانکہ بھوکے ہیں، اتنے پتے کھائے، اتنے پتے کھائے، اتنے پتے کھائے درختوں کے کہ امام فرماتے ہیں شکم کا رنگ سبز ہو گیا. یعنی وہ پتوں کا کلر نظر آتا تھا، کیونکہ انبیاء خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں. شاید ہم لوگ سانولے ہوں، کچھ لوگ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن خوبصورت ہوتے ہیں. یعنی شکم سے وہ چیز نظر آتی تھی. حالانکہ نہیں، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے. حضرت شعیب نے کہا نہیں کھائیے، میں اس کے بدلے میں نہیں دے رہا، بلکہ میں مہمان نواز ہوں. اگر آپ نے یہ کام نہ بھی کیا ہوتا میں یہ مہمان نوازی کرتا. ہماری صفت مہمان نوازی ہے. میں تو جو میرے لیے کام نہیں بھی کرتے ان کے لیے بھی یہ گھر کھلا ہوا ہے، ان کو بھی عطا کرتا ہوں. جب ان کو یقین ہوا کہ یہ اس بدلے میں نہیں ہے، پھر انہوں نے کھانا کھایا. تو یہ ہے وہ راستہ جو ہم نے اپنانا ہے. یہ درس ہم نے 60 سال میں لینا ہے، 70 سال میں اپنے وجود میں ڈھالنا ہے کہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے. یہ تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا. کتنے آئے اور چلے گئے. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد یہاں پہ جو 1 ماہ کا بچہ بھی ہے نا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا.
100 سال کے بعد اگر رنگ ہی کچھ اور ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاں میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک خطیب کی ذمہ داری ہے، ایک مسجد کے مولوی کی ذمہ داری ہے کہ تم نماز پڑھاؤ، نماز کی اجرت لینا حرام ہے، لینا حرام ہے، لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دینا حرام تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو کے کوئی غلط اقدام اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے مجرم نہیں ہیں؟ اسی لیے عراق کے ایک آیت اللہ تھے، طالب علم آیا، اس کے ساتھ غصہ ہوئے، اس نے سلام کیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اس آیت اللہ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو پوچھا آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں، مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا تیرا ہمسایہ ہے طالب علم، 3 دن سے بھوکا ہے، تو نے اس کی خبر نہیں لی؟ تو کہنے لگا وہ طالب علم، کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا۔ تو کہنے لگے علم نہیں تھا اسی لیے تو مسلمان ہے، اگر علم ہوتا یہ کام کرتا تو کافر ہو چکا ہوتا۔ یہ ہماری مسجدوں میں مولانا صاحب ہیں، بے شک جو ذاکر آتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی، ہاں اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن یہ بھی نہیں ہے بے شک اس کا لینا حرام ہے، لیکن ہمیں یہ کس نے سکھلا دیا؟ آپ خود جانتے ہیں، امام رضا علیہ السلام صلوات پڑھنے خلوص سے، جب ایک شاعر نے امام کی شان میں شعر پڑھے تو امام نے اپنا کرتا اتار دیا اور 1000 درہم سونے کے سکے اسے عطا کیے، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا میں نے آپ سے اجر نہیں لیتا، میرا اجر سیدہ فاطمہ الزہرا پہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، تمہاری خالص نیت کی وجہ سے تمہارا وہ بھی اجر محفوظ ہے، یہ ہم خود دے رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی نہ ہو، ایک ذمہ داری خطیب کی ہے کہ وہ لالچ نہ کرے، اس کی نگاہ بانی کی جیب پہ نہ ہو، کوئی دے نہ دے اس پہ فرق نہ پڑے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر کوئی ہمارے در پہ آیا ہے، ہم نے بلایا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق، تاکہ کل کو وہ مجبور نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی عبادتیں ان کا مقصد ہے، ان کا ہدف ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اے انسان میں تیرے اندر اپنی صفات دیکھنا چاہتا ہوں، اس زمانے کی قسم، تیری 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تو خسارے میں ہے، اس طرح تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدائی تھے، میں نے پہلے بتایا، انا رب العالمین، میں نے سب کچھ تجھے دے دیا تھا، ہم خدائی تھے، سب کچھ تھا ہمارے پاس، اس دنیا میں آئے کس لیے؟ تاکہ ہمیں صفت پیدا ہو کہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دوبارہ اس منزل تک جانا ہے، کن فیکون کی منزل تک جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم وہاں سے دے دوبارہ وہی تک جانا ہے، تو کیسے جائیں گے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف وہ لوگ پہنچ پائیں گے جو قلبی ایمان لے کے آئے، زبانی نہیں، قلبی ایمان لے کے آئے، اور صرف ایمان کافی نہیں ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال بھی انجام دیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی وصیت کرتے رہو، یہ دن گزر جائے گا، صبر کر لو، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، کیونکہ انسان غفلت کا شکار ہے، انسان بھول جاتا ہے دنیا کا مقصد کیا ہے۔ مسلسل ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی مسلسل ہمیں بتاتا رہے یہ دنیا جلدی جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، مسلسل ہمیں کوئی بتاتا رہے، وگرنہ شیطان گمراہ کر کے لے جائے گا۔ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا، اسی لیے ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، یہیں پہ جو امام بارگاہ کے ساتھ یہ جو کمرے ہیں، ہم یہیں پہ، ہمارا ارادہ مستقبل میں مدرسہ بنانے کا ہے، بچیوں کے لیے درس تفسیر دینے کا ہے،
بچوں کی تربیت کرنے کا ہے. یہی بچے جب بڑے ہوں تو ان میں صفات خدائیہ ہوں، الہیہ ہوں. ہمیشہ بچپن سے ہی آپ کیسے پودا اگاتے ہیں، کس طرح اگتا ہے، بچپن سے ہی تربیت ہوتی ہے، بچپن سے ہی اثر ہوتا ہے. ہمارا ارادہ ہے اور انشاءاللہ جن کے پاس جو توفیق ہے وہ اپنی اس توفیق کے مطابق ہمارا ساتھ دیں گے. اپنی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. مقصد کربلا ہدایت ہے، تربیت ہے. مقصد کربلا یہ گریہ بھی دراصل ہماری تربیت کے لیے ہے تاکہ دل نرم ہو. کیوں کہا گیا گریہ کرو؟ اگر گریہ نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، اتنا تک کہا گیا. رونے کی شکل بناؤ کیونکہ اس شکل بنانے کا بھی اثر ہے انسان کے وجود پر کہ یہ دل نرم کرتا ہے. دل نرم ہوگا تو گناہوں سے توبہ کرے گا اور نیکیوں کی طرف آئے گا. یہ دل کی سختی ہے کہ انسان گناہوں کے قریب ہوتا ہے، دل کی سختی ہے کہ انسان آخرت کی طرف نہیں جاتا. یہ ماتم اسی وجہ سے ہے. بہرحال عزادارو 10 محرم کے بعد ایک جہاد شروع ہوا، ایک بہن کا جہاد شروع ہوا. 11 محرم ہوئی. اس ملعون عمر ابن سعد نے جو اس کے واصل جہنم ہوئے تھے ان سب کو کفن دیا، دفن کیا، لیکن آل رسول کے لاشہ اقدس کربلا کی گرم ریت پہ موجود ہیں. آج 12 محرم ہے. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا اور 12 محرم کو یہ کوفہ پہنچے تھے. کوفہ نجف کے قریب ہے. نجف اور کوفہ کا فاصلہ 5 کلومیٹر کا ہے. کربلا سے کوفہ 100 کلومیٹر ہے. یہ ایک ہی دن میں کوفہ پہنچے تھے. 12 محرم کو آج کے دن کوفہ پہنچے. پھر 12 سے 19 محرم تک کوفہ میں آل رسول زندان میں رہے ہیں. 19 سے پھر یہ شام کی طرف روانہ ہوئے اور یکم صفر کو شام پہنچے تھے. آج 12 محرم ہے. 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیران روانہ ہوا تو بے پالان اونٹ منگوائے گئے. زیادہ آپ سب جانتے ہیں اونٹ ایک ایسی سواری ہے جس پہ انسان تنہا سوار نہیں ہو سکتا. تو جب یہ ملعون قریب ہونے لگے تو شہزادی نے روک لیا، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہم آل رسول ہیں، ہم عزت رسول ہیں، ہم خود سوار ہوں گے. تو شہزادی نے شریکت الحسین نے سب کو سوار کرایا. جب سب سوار ہوں گئی تو آپ تنہا رہ گئیں. ایک دفعہ مقتل کہتا ہے نہر فرات کی طرف آپ نے رخ کیا اور آواز دی، بھیا عباس جب مدینہ سے آئی تھی تو کس شان و شوکت سے تو لے آیا تھا، اب جب جا رہی ہوں تو کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک دفعہ سید سجاد آگے بڑھے کہتے ہیں پھوپھی اماں اگر چچا عباس نہیں ہے تو میں حاضر ہوں. آپ اونٹ پہ سوار ہوئی. اجرکم اللہ. جان بوجھ کر ان ملعونوں نے اس جگہ سے اسیران کو گزارا جہاں پہ لاشہ اقدس موجود تھا، امام حسین کا پامال شدہ لاشہ موجود تھا. جب شہزادی نے وہ لاشہ دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے خود کو اونٹ سے نیچے گرا دیا. اپنے بھیا کے لاشہ اقدس پہ آتی ہیں، رسن بستہ ہے، آواز دے کے کہتی ہیں انت اخی، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ پامال شدہ لاشہ ہے، سر موجود نہیں ہے، جسم لوٹا جا چکا ہے، لباس لوٹا جا چکا ہے. انت آخی، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ تو ایک دفعہ مدینہ کی طرف رخ کرتی ہیں، آواز دیتی ہیں یا جدہ ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک الصبایا. اے ہمارے جد، اے ہمارے نانا، یہ آپ کے نواسے حسین ہیں، مرمل بالدماء جو خون میں لت پت ہے، مقطع الاعضاء جن کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے.
اجرکم اللہ آزادارو، اجرکم اللہ۔ آخری مجلس ہے، پرسہ دینا ہے۔ وَبَنَاتُكَ الصَّبَايَا، اور آپ کی بیٹیاں رسن بستہ ہیں، کس حال میں جا رہی ہے؟ وَبَنَاتُكَ الصَّبَايَا، اس حال میں کہ رسن بستہ ہے۔ ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ کیا اور ہاتھوں کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہم تقبل هذا القربان، بار الہ ہمارے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 12 محرم کو عزادارو یہ قافلہ پہنچا، کوفے کی چھتوں پہ خواتین چڑھ کے آئیں اور آواز دیں، اے اسیرو تم کس قبیلے سے ہو؟ تو فرماتے ہیں ہم اسیران آل رسول سے ہیں۔ کچھ خواتین کو رحم آیا جب انہوں نے دیکھا کہ چادریں نہیں ہیں، بے پردہ ہیں، تو ایک خاتون چادریں لے کے آئی تو ان چادروں کو بھی چھین لیا گیا۔ جب کچھ خواتین نے دیکھا کہ بچوں کے چہرے زرد ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، تو انہوں نے کھجوریں پھینکی، تو شہزادی ام کلثوم نے وہ کھجوریں اٹھا کے دوبارہ پھینک دی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آل رسول کو صدقہ دیتے ہو، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ آزادارو۔ دارالامارہ کے بہر، دربار کے بہر اسیروں کو ٹھہرایا گیا، دربار سج رہا ہے۔ عزادارو امام حسین کے سر کو اس قافلے سے پہلے لایا گیا، خولی ملعون لے کے آیا، لیکن جب دربار میں آل رسول داخل ہونا چاہتے ہیں تو دوبارہ سر مبارک کو لایا گیا اور نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ تو وہاں پہ شہزادی نے دوبارہ اپنے بھیا کے سر کو دیکھا جو نو کے نیزہ پہ تھا، تو آپ خطاب فرما کے کہتی ہیں، خطاب کر کے کہتی ہیں، اے میرے بھائی مجھے علم تھا کہ تو نے شہید ہونا ہے، میرے بابا نے 21 ماہ رمضان کی شب مجھے خبر دی تھی، شب شہادت یہ خبر دی تھی، اے میری بیٹی یہی کوفہ ہوگا، تو اسیر ہو کے آئے گی، اے میرے بیٹی صبر کرنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تو صبر کرنا، اے میری بیٹی تیرے بھائی کو ذبح کر دیں گے، تو صبر کرنا، اے میرے بھیا مجھے علم تھا تجھے قتل کر دیں گے، مجھے علم تھا کہ مجھے اسیر کیا جائے گا، لیکن میرے بھیا مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیرا سر نو کے سینہ پہ بلند کیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیرے سر کو نو کے سینہ پہ بلند کیا جائے گا۔ حکم ہوا اسیروں کو دربار میں لایا جائے، عزاداروں آواز دی گئی اسیر دربار میں لائے جائیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب دربار میں لے جایا جا رہا تھا، میں نے دیکھا شہزادی زینب کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، قدم اٹھ نہیں رہے تھے، وَاحِيَا تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِقُمِّهَا، اور شہزادی نے اپنے چہرے کو آستینوں سے چھپایا ہوا تھا، سر کو جھکایا ہوا تھا، دربار میں لایا گیا۔ اب دربار کی کیا کیفیت ہے؟ جب اسیر پہنچے ہیں کیفیت یہ ہے، عزادارو ایک تشت ہے، تشت میں سر اقدس ہے، سر مبارک ہے، اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، یہ ملعون اس چھڑی سے گستاخی کر رہا ہے۔ رسول اللہ کا ایک صحابی ہے جو وہاں پہ موجود ہے، آواز دے کے کہتا ہے اے ملعون اپنی چھڑی کو روک لے، میں نے خود رسول اللہ کو ان لب مبارک کے بوسے لیتے دیکھا ہے، اے ملعون تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ تو عزادارو جو صحابی تھا اس سے برداشت نہ ہوا، جو اپنے تھے، جو اپنا خون تھے، مجھے نہیں معلوم شہزادی کے دل میں کیا گزری، مجھے نہیں معلوم سید سجاد کے دل میں کیا گزری، مجھے نہیں معلوم شہزادی سکینہ کے دل۔ ألا لعنة على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔
ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ اس مجلس اعزاز میں جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے محترم بزرگوار امام حسین کے عزادار غلام مصطفیٰ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما، خصوصاً ہاشمی برادران کے مرحومین، ہمارے نانا مرحوم و مغفور خدا بخش ہاشمی، ہمارے دادا خدا بخش ہاشمی، نانا امام بخش ہاشمی محمد حسین ہاشمی، ہمارے چچا بزرگوار مرحوم و مغفور غلام صفدر ہاشمی، ہمارے ماما بزرگوار مرحوم و مغفور غلام حور ہاشمی، بھائی صغیر حسین ہاشمی، غلام مرتضی ہاشمی، ظہور حسین، نذیر حسین، بھائی مجاہد حسین، باراللہ سب کی قبروں کو منور فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، رحم و کرم فرما۔ باراللہ مرحوم و مغفور ارشاد حسین بھٹی کی قبر کو منور فرما۔ ہمارے اس مسجد کے مؤذن جس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں محمد خان لنگاہ کی قبر کو منور فرما، تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبر کو منور فرما۔ ہمارے نوجوان جو عشرہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے رہے، سبیل پلاتے رہے، باراللہ ان سب کی اس نظر و نیاز کو، سبیل کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان نوجوانوں کو کامیابیاں عطا فرما، ہاشمی خاندان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، تعلیم کے میدان میں کامیابیاں عطا فرما، تمام عزاداروں کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے ہاشمی خاندان کے جو بزرگ ہیں، حاجی بشیر حسین ہاشمی، ہمارے والد محترم، ہماری والدہ محترمہ، ہمارے چچا بزرگوار حاجی غلام شبیر ہاشمی، ہمارے ماموں انور حسین ہاشمی، منور حسین ہاشمی، شبیر حسین، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، رحم و کرم فرما۔ ہمارے بھائی علمدار حسین بھٹی کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہمارے بھائی اصغر عباس کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ سب جو دلی حاجات رکھتے ہیں آج کے اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے نظر و نیاز کی ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرما۔ جنہوں نے نظر و نیاز کے لیے نذرانہ دیا ہے، کچھ دن پہلے ایک مومن نے 5,000 بھجوایا، آج کے دن 2 مومنین نے 10,000 روپیہ بھجوایا، ان سب کی نظر و نیاز کو قبول فرما، ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، رحم و کرم فرما، ہماری تمام حاجات پورا فرما، ہمیں خلوص کے ساتھ یہ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے محترم بزرگوار ماسٹر رشید، ان کی صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، جو دلی حاجات رکھتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے بچوں کو نیک و صالح بنا، رحم و کرم فرما۔ جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کی دعائیں قبول فرما، اس مسجد و امام برگاہ کو تا قیامت آباد و قائم فرما، اس کے مخیرین حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رحم و کرم فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ صلوات۔